بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2409 حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور خوف خدا پیدا کرنے کے سلسلے میں، فکر آخرت کے سلسلے میں، دنیا میں ہی اپنا احتساب کر لینے کے سلسلے میں یہ حدیث بہترین رہنمائی فراہم کر رہی ہے اور بہترین اپنا کردار ادا کرتی ہے، بشرطے کہ ہم سنیں، ذہن میں محفوظ رکھیں، تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنا احتساب کریں اور پھر اس حدیث کے تقاضے کے مطابق عمل کی طرف آئیں تو بہت بہتر معاشرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات سامنے آتی بھی ہیں تو اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں، ہم نے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا دین کو، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے۔ اب دیکھیں یہ کلو کا لفظ جو ہے نا، کل، یہ اپنے تمام جو افراد ہوتے ہیں ان کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے۔ ہر شخص نگہبان ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ اگر 3-4 گروہوں کا ذکر کیا گیا تو صرف وہیں تک بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہر شخص جس کے انڈر کوئی بھی ہو، ایک بھی آدمی ہو، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور اسی پر ہمارا آج کلام ہوگا، ورنہ حدیث کی شرح تقریباً میں کر چکا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں، شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، بیوی سے شوہر کے مال اور گھر والوں کے بارے میں، اور امپلائی سے، نوکر سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس پر ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پہ پچھلے ایپیسوڈز دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اب تھوڑا سے اس سے ہٹ کر میں عرض کر رہا تھا، یہ کلو کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حاکم ہے، جو بھی کسی پر حکم چلا سکتا ہے، کسی کا کہنا ماننا سامنے والے کے لیے ضروری ہوگا، تو بس ان دو کے مابین یہ حدیث اپنا کردار ادا کرے گی، احتساب کے سلسلے میں، گرفت کے سلسلے میں۔ اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اپنے امپلائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک تو حاکم ہوتا ہے، حاکم عمومی طور پہ کہ اگر ایک مل کا کوئی مالک ہے اس کو حاکم تو نہیں کہتے، لیکن اس کے انڈر لوگ تو ہوتے ہیں، تو اس کا بھی احتساب ہوگا، اسی پہ ہم کلام کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی تھے جو اپنے کہتے ہیں میں غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، تو اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تجھے اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے گھبرا کے پیچھے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو آپ کے روب کی وجہ سے میرا ہاتھ کانپ گیا اور ہنٹر میرے ہاتھ سے گر گیا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا۔ یہ مسلم کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض اوقات ہم اپنے ماتحت کو کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو ماسیاں وغیرہ آتی ہیں، بعض اوقات وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں اور بعض بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں کہ ڈانٹو نہیں تو کام ہی نہیں کرتی ہیں، لیکن بہرحال خوف خدا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ان سے زیادہ کام لینا، پیسہ کم دینا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو بلیک میل کرنا، یہ کام بھی کرو، کہے کہ باجی یہ تو میں نے یہ تو تھا آپ نے کہا ہی نہیں تھا، کرو ورنہ بھائی میں تمہیں نکال دوں گا، میں کسی اور کو رکھوں گی۔ بیچاری مجبور ہو کہ آپ کا زیادہ کام کر رہی ہے، تنخواہ آپ کم دے رہے ہیں، اس میں بھی کڑ 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 کر رہے ہیں، اس میں بھی اور دیگر غلط قسم کے معاملات کر رہے ہیں، اس کو بات بات پہ بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کر کے اس کے ہاتھ پہ عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میں نے پہلی جملہ کہا، بعض اوقات بعض ماتحت ایسے ہوتے ہیں جب تک ڈانٹے نہیں ڈپٹے نہیں کام ہی نہیں کرتے، اگر بلکہ کوئی شفقت کا اظہار کرے تو سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، بدھو ہیں، ان کو تو چونا لگاؤ۔ تو یہ ماسیاں بھی کہتی ہیں فلاں جو ہے نا تو بالکل بیوقوف سے بھی میں تو ایسے کام کر کے آ جاتی ہوں، فلاں جو ہے نا بڑی خطرناک عورت ہے، بھائی ذرا بھی کام چھوڑوں پیچھے لگ جاتی ہے، اس کو تو میں بڑا ٹائٹ کام کرتی ہوں۔ بتاؤ، اب اس میں ان کی گرفت ہے کہ آپ اپنے مالک کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ برود قیامت اس کے نام مال سے نہیں کہ نکالی جائیں گی۔ لیکن بہرحال ہمیں ابھی اس طرف سے احتساب کا سوچنا چاہیے، تو ہماری بہنیں ذرا خیال کریں۔ ایسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں، ایک تو چلیں مل کا مالک ہے، پھر ایک سپروائزر، پھر ایک اور نیچے ہوتا ہے، اس کے انڈر ہوتے ہیں لوگ، اور ہر ایک اپر لیول والا نیچے والوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گندی گندی گالیاں، اور وہ بیچارہ غریب آدمی اس لیے سن رہا ہے کہ اس کا گھر بار اسی سیلری سے چل رہا ہے،
اور پھر اس کے خلاف بعض اوقات اگر وہ تھوڑا سا بھی بیچارہ کچھ کر دے، اس کی اگر ناجائز نہ مانے بعض اوقات، تو شکایت اوپر کر کے نوکری سے نکلوا دینا، یا سخت جگہ ڈیوٹی لگوا دینا، زیادہ ڈیوٹی لگوا دینا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بروز قیامت آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے نبی فرمانے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس شخص کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس لیے ایسا نہ کریں، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اپنے منصب کا ناجائز استعمال غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جانور ہیں یہ ہمارے تابع رکھے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے ان پر حاکم بنایا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہر شخص حاکم ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے کویسچن ہوگا۔ تو یہ جو جانور بار برداری والا کام کرتے ہیں، گدھے والے کو دیکھیں دنا دھن ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کی لگام جو اس نے لگائی ہوئی ہیں اس سے رگڑ کھا کھا کے اس گدھے کی کھال چھل چکی ہوتی ہے، اس سے خون رس رہا ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ ایک سوا سے لے کر اس زخم میں مارتا ہے بعض اوقات اگر تیز چلانا ہوتا ہے تو۔ ایسی بھینسوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں برود قیامت اس جانور کو کھڑا کر کے آپ کا احتساب ہوگا۔ اب جانور تو نیکیوں کا اہل نہیں ہے کہ آپ کی نیکیاں نکال کے نام عمل میں ڈال دی جائیں، نہ وہ معاف کرنے کا اہل ہے کہ آپ کتے سے کہہ دیں یا تجھے پتھر مارا تھا معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں جانوروں میں زیادہ گرفت کے امکانات ہیں۔ اب وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو راضی کرے چاہے تو عذاب دے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ جو گھروں میں بعض اوقات گلیوں میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں، بلیاں بغیر وجہ کے، اگر کتا کاٹنے کو آ رہا ہے اپنے ڈیفنس میں کچھ کیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب وہ آرام سے جا رہا ہے آپ نے پتھر اٹھا کے زور سے کھینچ کے مار دیا، اس کے بیچارے سر پہ لگا، جسم پہ لگا، وہ چیختا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فریادیں کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے انسان کو مسلط کر دیا، مجھے کہیں سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ ایسی بلیوں کو مارنا، ایسے جن لوگوں نے اپنے گھروں میں جانور پالے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر بڑے بڑے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، بیچارے ہل بھی صحیح نہیں سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بروز قیامت یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرے گا اور آپ سے حساب نہیں مانگے گا؟ آپ نے آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے اتنے سے پنجرے کے اندر، بیچارے یوں پھدکتے ہیں تو دیوار آ جاتی ہے، ان کے لیے بڑا پنجرہ رکھیں ورنہ نہ پالیں، آپ چھوڑ دیں۔ اس طرح ان کو مقید کر کے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دینا غلط ہے۔ یہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھوں پہ نا یہ چڑیاں لے کر آئے ہوتے ہیں، جی یہ کھول کر آزاد کر دیں آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے تو پکڑ کے کہاں سے لایا یہ بتا، تو قید میں ڈالا کیوں تو نے، بڑا تجھے نیکیوں کا خیال آ رہا ہے کہ جی اس کو آزاد کر دیں آپ کو ثواب ملے گا، یہ بتا تجھے عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کبھی نہ خریدیں، کیونکہ پکڑ پکڑ کے بیچارے کسی کی چڑیا کے گھونسلے میں بچے ہیں، یہ پکڑ کے لا کے فٹ پاتھوں پہ بیچ رہے ہیں، اور کہاں سے پکڑتے ہیں کہاں پہ لا کے بیچتے ہیں، آپ چڑیا چھوڑ بھی دیں تو اس کو گھر تک کہاں پہنچے گی بیچاری۔ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا بروز قیامت۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے۔ ہاں بعض چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، یاد رکھیں جو چیزیں موذی ہوتی ہیں، آپ کو اذیت دے رہی ہیں، تکلیفیں دے رہی ہیں، جانوروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ کتا پاگل ہو گیا، کٹھکنا ہو گیا، مار سکتے ہیں۔ بلی کاٹنے لگ گئی ہے، حملے کرنے لگ گئی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیل ہیں، کوے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کے گھر کے صحن میں آ کے گوشت اٹھا کے لے جاتے ہیں، صابن کی ٹکیاں لے جاتے ہیں، ان کو مارنا شرعاً جائز ہے۔ چوہوں کا مارنا جائز ہے۔ ایسی اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گرمیوں میں خاص طور پہ نکل آتی ہیں، تو خود اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے کہ بہتر تو یہ کوئی ایسی دوا ڈالیں چلی جائیں، نہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں جبکہ نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ آٹے میں دیکھیں گھس جاتی ہیں اور ہر رکھی ہوئی چیز کو ختم کر دیتی ہیں، اتنی چوٹیاں ہوتی ہیں کہ اس کو پھر کھا بھی نہیں سکتا آدمی، انہیں مارا جا سکتا ہے۔ کھٹمل جیسے ہیں، مچھر ہیں، جوئیں سر میں ہو جاتی ہیں، یہ بھی تو جانور کو مارنا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ جو آپ کو چیز تکلیف پہنچائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آپ کے گرفت کے امکانات نہیں ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو یوں ہر شخص جو ہے وہ اپنے نگہبان کے بارے میں آپ سوچئے کہ کون آپ کے ماتحت ہے جس کے بارے میں آپ حکم دے سکتے ہیں۔ جیسے بڑے بھائی بہن بعض اوقات تو چھوٹے بھائی بہنوں پر ان کا حکم چلتا ہے، وہ اگر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے، جیسے بعض اوقات والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی جو ہے وہ گھر کا سرپرست سا بن جاتا ہے، اب وہ بعض اوقات اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ناجائز رویہ اختیار کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو زوجہ ہوتی ہے بیوی، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اور اس میں پھر وہ شوہر بیچارہ جو ہے وہ اس کے تابع ہو کر غلط قسم کے معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ ان بڑے بھائی بہنوں سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ مر گیا
ماں بھی مر گئی، وہ کفالت میں آ جاتے ہیں چچا کے، کوئی تایا کے، جو ان بچوں کے ساتھ حشر خراب ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ سب سے ان کے بارے میں احتساب ہوگا۔ ایسے سے میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ سارا کام وہ بچی کر رہی، یتیم بچی، اپنی بیٹی آرام سے نیل پالش لگا رہی ہیں، ٹک ٹاک دیکھا جا رہا ہے، بھئی میں تو اپنے ہیئر اسٹائل کر رہی ہوں اور یوں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں وہ بچی بیچاری سارا دن، کیونکہ وہ آپ کا کھا رہی ہے، اور وہ نہ کرے تو اس کو مارنا، پیٹنا، تانے دینا۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے بروز قیامت کھڑا کیا جائے گا اس یتیم بچی کو، جس کو آپ نے مظلوم اور بے سہارا سمجھ کے کبھی کان مروڑا تھا، کبھی چٹیاں پکڑ کے کھینچی تھی، کبھی بال پکڑ کے اس طرح کر دیے تھے، کبھی منہ پہ تماچے مارے تھے۔ ایک ایک تھپڑ کا حساب ہوگا، ایک ایک چٹکیوں کا حساب ہوگا، اور یہ آپ کی نیکیاں لے کر جائے گی۔ اور وہاں پہ اگر آپ یہ امید رکھیں کہ وہاں آنکھیں دکھا لوں گی اس کو، یا کوئی مرد یہ سوچیں آنکھیں دکھا لیں گے، وہاں آپ کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، عرف عام میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، یعنی وہاں پہ تو آپ کو خوف کا عالم یہ ہوگا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں اتنا دہشت ناک ماحول ہوگا کہ بچے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی بوڑھے ہونے کا مطلب بال سفید، اتنا خوف ہوگا، اتنا خوف کچھ حد نہیں۔ وہاں پہ آپ کی یہ نہیں چلیں گی آنکھیں دکھانا اور یہ معاملات دیگر چیزیں۔ ایسے ایک پہلو پہ اور میں کلام کر لوں، اب آئی گئی حدیث تو ہم کر ہی لیتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ ہم پر حاکم ہوتے ہیں لیکن حالات زمانہ ان کو محکوم بنا دیتے ہیں بظاہر۔ یہ تو اور زیادہ توجہ طلب چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ آپ پر حاکم ہیں، لیکن جب وہ بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں، وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کے سورس آف انکم ختم ہو جاتے ہیں، ذرائع آمدنی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جسمانی طاقت چلی جاتی ہے، ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اب وہ آپ کے ایک طرح سے ماتحت آ گئے، آپ آ گئے غالب۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر لڑکے کو سوچنا چاہیے، اس وقت بیٹی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو کیسا سہارا دینا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ماں باپ اگر محتاج ہوں تو پھر صرف کسی ایک بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ چھوٹے بیٹے کے پاس آپ نے ماں باپ کو چھوڑا بھی تم ہی سنبھالو، نو، اس میں پھر جتنے بیٹا بیٹی ہوں گے سب ایکول ہو جاتے ہیں۔ لڑکی بھی اگر شادی شدہ ہے اسے بھی سب کو ماں باپ کا خرچہ نکالیں، مثلا ماہانہ پتہ چلا جی 30,000 روپے ہے، لباس، کھانا پینا، دوائیوں وغیرہ کا خرچہ سب پہ ڈیوائیڈ ہوگا، سب برابر برابر دیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بھائی پہ ذمہ داری، جو سب سے آخر میں شادی ہوتی ہے نا، کر کے شادیاں، ایک اپنی بیوی کو لے کے نکل گیا، دوسرا، تیسرا، یہ بھائی سنبھالے گا، ٹھیک ہے اس کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ کیا وہ بیچارہ اخراجات کے بوجھ تلے نہیں دبا ہوا؟ یہ غلط ہوتا ہے، یاد رکھیں محتاج ماں باپ کی ذمہ داری سب کی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ رویے بدلتے ہیں۔ پہلے ماں باپ نصیحت وصیت کرتے ہیں، اچھا جی کہہ کے سنتے ہیں، اب جھنجھلاہٹ، کلمات خراب قسم کے کہنا، ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کے کھانسنے کے اوپر پریشان ہو جانا، حالانکہ آپ بھی اور ہم بھی تو کھانسے تھے، کتنی مرتبہ ہم نے بستروں پہ پیشاب کیا تھا، ہم بیمار ہوئے تھے، ماں نے جاگ کے پوری رات گزاری، حالانکہ پورا دن کام کیا اس نے، صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا، کپڑے دھوئے، یہ وہ سارا کام، لیکن رات میں ہمارا الارم بجا تو ماں جاگ کر گود میں لے کر 3 گھنٹے تک ٹہلتی رہی کہ میرے بچے کو سکون ہو جائے۔ آج ماں باپ کی یہ معاملہ ہوا، ہم آنکھیں بدل لیتے ہیں، اور بیوی آگے سے اور پش کر رہی ہوتی ہے، بھئی تمہارے یہ بوڑھے ماں باپ، انہیں بھئی باہر نکالو یا مجھے علیحدہ لے کے جاؤ، میں نہیں رہوں گی ان کے ساتھ۔ کل آپ بوڑھی نہیں ہوں گے، کل اگر آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے سے یہ جملہ کہا کہ اس بڑھیا کو باہر نکالو، میں تو پریشان ہوگی، میں تمہاری ماں کی کوئی خدمت نہیں کروں گا، اور آپ کے کان تک آواز پہنچے گی، اس وقت پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کس قدر تکلیف پہنچائی تھی۔ اور برا نہ مانے میری بعض بہنیں، عورتیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اپنی آواز کو بلند کر کے پہنچا دیتی ہیں وہاں تک آواز، کہ اگر میں شوہر نہیں بولے گا تو میری آواز خود ہی پہنچ جائے، نکالو بھائی ان کو باہر، میں نہیں خدمت کر سکتی۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے تھوڑے آواز آہستہ کر لو، نا بابا یہ تو لاؤڈ اسپیکر دو، ایکو ساؤنڈ چلاؤ، ایک دفعہ آواز جائے، دوبارہ جائے، تیسری دفعہ جائے، اچھی طرح ان کو سنا دو کہ اب آپ ہم پر بوجھ بن چکے ہیں۔ اس میں بعض بیچارے نادان قسم کے بچے ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، ہمارے ہیں جو ویلفیئر ادارے ہیں ان کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ عید پر پروگرام آتے ہیں، حسرت کے ساتھ اپنے اولاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید آ کے مل لے، پھر کون ملے صاحب؟ میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے درمیان پرسکون زندگی گزارنے والوں، بروز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا۔
اور لکھ لیں آپ گارنٹی، آپ پرسکون رہیں گے نہیں. آپ کا بڑھاپا تو آنے دیں، خواری تو آپ کی طرف ایسی متوجہ ہوگی، یہی بیوی بچے ہوں گے جو آپ کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بہو اپنے سسر کو مارتی تھی، بوڑھے سسر کو بیچارے کو جوتیوں سے، اور شوہر دیکھتا تھا لیکن بیٹا روکتا نہیں تھا، وہ ایسا غلام تھا اپنی بیوی کا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بچے پیدا ہوئے، لڑکے سب کے سب پاگل، ایب نارمل، اور وہ جوتے اٹھا کے اپنے ماں باپ کو مارتے تھے. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. آپ نبی کی نہ سنیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیں خوار کرے گا دنیا میں بھی، اور موت بڑی سخت ہوگی، پھر قبر اور پھر آخرت. یعنی مجھے بتایا کسی نے کہ وہ ماں کا پیشاب نکل جایا کرتا تھا تو اس کو باتھ روم میں ڈال دیا، باتھ روم میں پھر تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے ٹھنڈے فرش پہ. وہ ایسی مر گئی بیچاری کچھ عرصے بعد، اور پھر اس کو بھی حشر خراب ہوا، بیٹے کا بھی. تو ہماری جو بہنیں ہیں، خدا را ایسا نہ کریں. ہم یہ اکثر سمجھاتے ہیں کہ یقیناً شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے جو اکیڈمی کی بچی ہیں انہیں بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ان کو اپنے ماں باپ سمجھو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت سے نوازے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے جو آپ کی بھابیاں ہیں آپ کی ماں کی رسپیکٹ کریں گی. ورنہ یہ مضر اثرات پہنچتے ہیں، بد دعائیں تباہ کر دیتی ہیں گھروں کو. تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ایسا نہ کریں، اپنے شوہروں کو نہ اکسائیں ماں باپ کی بدتمیزیوں کی طرف، ان کو قطع رحمی کی طرف لے کر نہ جائیں. بہت سی خواتین کہتی ہیں بھی ہم تو کہیں اور علاقے میں جا کر رہیں گے. بس انہیں خوف یہ ہوتا ہے قریبی علاقے میں گھر لے لیا تو میاں ملتا رہے گا اور پیسے ادھر دیتا رہے گا. وہ اتنا دور لے جاتی ہیں اور اس کے بعد ایسا اس کو مقید کر دیتی ہیں کہ کئی مہینوں تک وہ ماں باپ کے پاس نہیں آ سکتا. اور جب ایک دفعہ آپ کا روٹین ٹوٹ جائے، بہت سے میری اس بات کو تسلیم کریں گے، روٹین ٹوٹ جائے ملاقات کا، پھر بعد اوقات تو کئی مہینے نکل جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا، فون پر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. 1 مہینہ نکلے گا، 2 مہینے نکلیں گے، پھر آدمی خود شرمندہ ہوتا ہے، فون کروں گا، ماں باپ کہیں گے بیٹا خیال آ گیا 2 مہینے بعد. اس جملے کو چھوڑو یار، کون کرے. آپ کو حیرت ہوگی، اور میرے خیال میں تو حیرت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اطراف میں بھی ہو رہا ہوگا ایسا. عید بقرعید پہ بعد وقت ملنے کے لیے نہیں آتے. عید بقرعید پر ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پوتا پوتی سے ملوا دو، لیکن نہیں بھائی، نہیں آئیں گے ملنے کے لیے. جی وہ ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے شروع میں بھی سرکار کے جملہ ہے اور آخر میں بھی ہے، اس کو دوبارہ سرکار نے دہرایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا. اس لیے جس کو کسی پر بھی تھوڑی سی فوقیت حاصل ہو گئی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ ہم پر فوق ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے بیچارے وہ ہمارے ایک طرح سے ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ماتحت ہو جاتے ہیں. احتساب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، معافی مانگ لیں، ابھی تدارک کر لیں، ورنہ بروز قیامت احتساب ہوا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.